الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ التحریم 28واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کے متعلق صحیح اور حق بیان کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میرا یہ بیان کرنا، آپ سب حضرات کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، بلکہ ساری دنیا کائنات کے مسلمانوں کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اصلاح کا طریقہ بتایا کہ اصلاح اور درستگی کس طرح کرنی ہے، اور اس اصلاح کو کرنے میں شروع اور ابتدا کہاں سے ہونی ہے اور کہاں سے کرنی چاہیے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں قوا انفسکم، کہ سب سے پہلے اصلاح اپنی ہی کرنی ہے،
وَأَهْلِيكُمْ، اور پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی فکر کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر نمبر آئے گا معاشرے کا، اور بعد میں آپ کے آس پاس کے لوگوں کا۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اصلاح کا حکم جو قرآن مجید نے دیا سو وہ انسان کو اپنی اصلاح کا حکم فرمایا۔ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے 10 مقام میں ایسے رکھوں گا، 10 آیات کریمہ کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس کی وضاحت بھی فرما دی، بڑے حسین پیرائے میں بیان فرما دیا کہ انسان اگر چاہے اپنی اصلاح کرنا تو سو وہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ تو یہ 10 مقامات بڑے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور بڑے پیارے اور احسن انداز میں انسان کو سمجھایا ہے۔ ان میں سے پہلا مقام دیکھیے گا، یہ سورۃ تحریم اور آیت کا نمبر 6 ہے اور 28واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما خالق کائنات نے فرمایا، اے اہل ایمان، اے ایمان قبول کرنے والے لوگوں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا کے رکھو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو کس سے بچا کے رکھنا ہے؟ فرمایا اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس آگ کا ایندھن میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور پتھر کو بنایا ہے۔ انسان زیادہ ہوتے جائیں گے، آگ کی تپش زیادہ بڑھتی جائے گی، والحجارہ، اور اس آگ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو کہ جس کا ایندھن میں اللہ تعالیٰ نے پتھر کو بنایا ہے۔ دنیا میں آگ کو جلاتے ہیں، اگر اس کے اندر پتھر پھینکے جائیں، زیادہ تعداد میں پتھر پھینکے آگ کو بجھا کے رکھ دیتے ہیں، لیکن فرمایا جہنم کی آگ کہ اس کا ایندھن میں اللہ تعالیٰ نے پتھر بنا دیے، اور پتھر بھی وہ کہ جن سے آگ کی تپش بھی زیادہ ہوگی، آگ کی حرارت بھی جن سے زیادہ ہوگی، جیسے کہ گندک کا پتھر ہے، چونے کا پتھر ہے، کوئلہ ہے جو کہ پتھروں اور پہاڑوں سے نکلنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا ایسی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے اہل و عیال کا فکر کر لو، اور پھر میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو جہنم بنائی ہے، اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ ہو سکتا ہے ہم وہاں سے دوڑ جائیں اور نکل کے کہیں دور چلے جائیں اور اپنے آپ کو، اپنی جان کو بچا لیں، فرمایا نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ نے اس جہنم پہ ایسے داروغے اور ایسے چوکیدار مقرر فرمائے ہیں، علیہا
ایسے فرشتے مقرر ہیں فرمایا غلاظ شداد، غلاظ جو سخت مزاج ہیں، فرمایا شداد جو بڑے ہی سخت اور تند رو ہیں اور اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی ان سے زبردستی وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ مت کسی کا خیال ہے کہ جناب وہاں کسی کی سفارش کروا کے یا کچھ لینا دینا کر کے وہاں سے نکل جائیں گے، فرمایا ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فرشتے وہ ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کی ہے، وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرمایا جو رب کا حکم بجا لانے والے ہیں وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کے اوپر مقرر فرمائے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان سب سے پہلے اپنی فکر کر لو، اپنے آپ کو اس جہنم سے بچا لو۔ عجیب انداز ہے قرآن مجید کا، اصلاح کا انداز ایسا اپنایا، ایسی قرآن اللہ، حالانکہ قرآن مجید اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معجز کتاب ہے۔ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کی بادشاہ کتاب ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی بے شمار معلومات کا خزانہ رکھا ہے کہ دنیا کائنات کے لوگ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے سائنسدان آتے گئے، اپنی عمریں گزارتے گئے، قرآن مجید سے موتی نکالتے جا رہے ہیں، لیکن قرآن مجید سے علم کا خزانہ ختم نہیں ہونے پا رہا۔ پر میں کوئی شک نہیں ہے اس میں قرآن معجز کتاب بھی ہے، قرآن مجید فصاحت و بلاغت کی منبع اور سرچشمہ بھی ہے، لیکن دوسری طرف قرآن مجید اتنی عظیم کتاب بھی ہے میرے دوستوں، اتنی عجیب کتاب بھی ہے جو کتاب انسان کو فرمایا اپنے رب کا بھی پتہ دیتی ہے، جو کتاب انسان کو اپنے نبی اور رسول کا بھی پتہ دیتی ہے، وہ کتاب جو انسان کو ولی کا بھی پتہ دیتی ہے، اللہ والے کا بھی بتاتی ہے، وہ کتاب اتنی عجیب کتاب ہے جو انسان کو اس کے دوست کا بھی پتہ دیتی ہے، اس کے دشمن کا بھی پتہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انفسکم واہلیکم نارا، اور دنیا کائنات کے لوگوں اپنی فکر کر لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اب یہ پہلا مقام اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا بڑا پیارا انداز اپنایا، فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ اصلاح کا طریقہ کہ سب سے پہلے اصلاح اپنے آپ سے شروع کرنی ہے، اپنے آپ کو ایک رائٹ پیتھ، ایک سیدھے راستے پہ اپنے آپ کو لگانا ہے، اپنے آپ سے اصلاح شروع کرنی ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں، سورہ یونس ہے، 11واں پارہ ہے اور آیت کا نمبر 108 ہے، سیکنڈ سورہ آیت ہے سورۃ یونس کی، اور 11واں پارہ بھی بالکل ختم ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کا انداز سنیے گا، فرمایا قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ قل فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اور دنیا کائنات کے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آ گیا
گیا الحق، حق اور سچی بات آ گئی ہے تمہارے پاس۔ فرمایا حق تمہارے پاس آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، اب فمن اہتدی، جس شخص نے اس حق سے ہدایت حاصل کی ہے، فإنما یہتدی لنفسہ، تو اس کا ہدایت پا جانا اپنے فائدے کے لیے ہوگا۔ اب ساری آیات جو ہوں گی نا، لِنَفْسِهِ یا فَلِنَفْسِهِ، یہی آیات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن قرآن مجید کا پیرائے مختلف ہوگا، مختلف آیات، انداز بھی قرآن مجید کا مختلف ہوگا۔ فرمایا تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، جس نے اس سے ہدایت حاصل کر لی، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس کا ہدایت پا جانا یہ اس کے اپنے فائدے کے لیے ہوگا، اس کے اپنی جناب اس میں فائدہ ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور حق آ جانے کے بعد بھی جو شخص گمراہ ہو گیا تو اس گمراہی کا وبال اس کے اپنے اوپر آئے گا، اس گمراہی کا وبال، اس گمراہی کا نقصان اس کے اپنے لیے ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور دنیا کائنات والوں میں پیغمبر تمہارے اوپر کارساز بن کے نہیں آیا، میں تمہارے اوپر زبردستی تمہیں ہدایت دینے کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ ساری کائنات کا کارساز ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ ساری کائنات کا نظام چلانے والا وہ صرف میرا اللہ تعالیٰ ہے، کارساز اور وکیل اور نگہبان وہ صرف میرا اللہ ہے۔ مجھے تو حق بات دی گئی ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، اب جو کوئی ہدایت حاصل کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، جو نہیں کرے گا تو اس کا وبال اس کی اپنی جان پہ آئے گا، اس کا نقصان نہ تو اللہ کو ہوگا نہ اس کے پیارے پیغمبر کو کوئی نقصان ہوگا۔ یہ ہدایت نہ لینا، گمراہی کو پسند کر لینا، فرمائے اس کا وبال اس کو خود بھگتنا ہوگا۔ اب تیسری آیت سنیے گا، سورۃ الانعام آیت کا نمبر 104 ہے اور 7واں پارہ ہے۔ اب سنیے گا قرآن مجید کا انداز بڑا پیارا ہے۔ پہلے فرمایا اپنے آپ کو بچا لو، ہدایت حاصل کر لو، اپنا فائدہ ہوگا۔ پھر فرمایا وہ ہدایت کہاں ہے؟ فرمایا تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ اب تیسری آیت کریمہ سنیے گا، اب اللہ تعالیٰ کا قرآن اس حق کی مزید وضاحت فرمائے گا۔ فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ اور دنیا کائنات والوں قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکے بصائر من ربکم، بصیرت پر مبنی دلیلیں، چشم کشا حقائق تمہارے پاس آ گئے تمہارے رب کی طرف سے۔ فرمایا بصائر یہ بصیرت ان کی جمع ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی دلیل اور ایسی بات جو تمام تر پردے توڑ کے حق اور سچی بات کو سامنے کر دے۔ فرمایا بصائر من ربکم، اور دنیا کائنات والوں تمہارے رب کی طرف سے سچی دلیلیں تمہارے پاس آ گئی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، جس انسان نے ان دلائل میں غور و فکر کیا اور ہدایت حاصل کر لی، فلنفسہ، تو ہدایت کا فائدہ اس کو اپنا ہونا ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو شخص جان بوجھ کے اندھا بنا رہا، اللہ اکبر، یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص اندھا تھا، یہ نہیں فرمایا
کہ جو شخص اندھا تھا یہ نہیں، بلکہ فرمایا عمیہ، جس نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لی، جس نے جان بوجھ کے قرآن سے اعراض کر لیا، جس نے جان بوجھ کے ایسے دلائل سے اپنے آپ کو اندھا بنا کے رکھا ہے، فعلیہا، تو اس کا وبال اس کی اپنی جان پہ ہونا ہے، اس کا وبال اس نے خود بھگتنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے، ان پر کوئی بھی الزام نہیں آئے گا۔ باقی وما انا علیکم بحفیظ، اور دنیا والوں میں پیغمبر تمہارے اعمال کا نگہبان بن کے نہیں آیا، میرے اوپر نگرانی میرے اللہ تعالیٰ نے نہیں لازم فرمائی، میرا کام ہے تمہارے پاس پیغام پہنچا دینا۔ اب قرآن مجید کا انداز، پہلے فرمایا قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، پھر فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، وہ حق کیا ہے؟ ہمیں وہ واضح دلائل ہے، وہ ایسی بصیرت والی باتیں کہ جو ہر صاحب عقل آدمی ان کو سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا اب آگے فرمایا وہ جو بصیرت والی باتیں ہیں، وہ جو کشف کشا حقائق ہیں، وہ حقائق کون سے ہیں؟ اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر 24واں پارہ اور آیت نمبر 41 میں بیان فرمایا۔ فرمایا اِنَّا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فإنما يضل علیہا وما انت علیہم بوکیل۔ اب واضح فرما دیا وہ کون سے دلائل میں اللہ نے دیے ہیں، وہ کون سا حق میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ فرمایا وہ ہے انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، میرے پیارے پیغمبر وہ یہ قرآن ہے جو میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل فرمایا، اور نازل بھی کیوں فرمایا؟ للناس، فرمایا اس قرآن کو میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نازل فرمایا ہے، یہ قرآن حق لے کے آیا ہے۔ فرمایا اس قرآن کو جو حق لے کے آیا اس سے جو ہدایت حاصل کرے گا فالی نفسی، اس کی ہدایت کا فائدہ اس کے اپنے لیے ہوگا۔ اب واضح فرما دیا کہ وہ دلائل، وہ حق بات، وہ کون سی حق بات ہے؟ فرمایا وہ ہے قرآن مجید، اور یہ قرآن یہ میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے للناس، انزلنا علیک الکتاب للناس، کہ میرے پیارے پیغمبر یہ لوگوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر جناب قرآن نازل فرمایا۔ فمن اہتدی فلنفسہ، فرمایا جو اس سے ہدایت حاصل کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہر طرف افراتفری لگی ہوئی ہے، ہر آدمی اس بات کو متلاشی ہے، کہتے ہیں یار ہدایت سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا؟ کون ہے ہدایت پہ؟ اتنے زیادہ جو فرقے بن گئے ہیں، ہم کس کی طرف جائیں، ہم کس کے پیچھے چلے جو پتہ چلے کہ جناب فلاں حق میں اور فلاں جھوٹ میں ہے، اس کا جی پتہ بھی کوئی نہیں لگتا۔ آؤ آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاؤں۔ مثلا ایک کھلا میدان ہے، 500 سے زائد آدمی وہاں جمع ہیں، اور سارے کے سارے بھوکے، سارے بھوکے لگی، بھوک لگی، سارے بھوکے اور کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر جناب گھوم پھر رہے ہیں۔ وہاں ایک سادہ سا آدمی کھڑا ہے، ایک فقیر آدمی
وہ کہتے ہیں جناب جن جن کو بھوک لگی ہے یہ کھانا پکا پکایا تیار پڑا ہوا ہے، ادھر آ کے بھوکے لوگ کھانا کھا لیں اور اپنی جان کو بچا لیں۔ اب جو کوئی اس کی بات کو سن کے اس کی طرف آئے گا، آ کے کھانا کھائے گا، جان کو بچا لے گا، اور اگر جو جان بوجھ کے ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا اور کھانے کے لیے نہیں آیا تو وہ بھوک کی وجہ سے اگر مر گیا تو اس کے مرنے کا وبال اس کے اپنے اوپر آئے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جناب اللہ کی مرضی، اللہ نے چاہا تو میں ایسے مر گیا۔ پر میں بالکل اسی طرح بات ہے، یہ قرآن یہ ہدایت والی کتاب ہے، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا، اور اس قرآن کے پہلی سطر اور پہلے ورق پہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا برکت والی کتاب بعد میں فرمایا، اسموں والی کتاب بعد میں فرمایا، بلکہ پہلے جو ذکر کیا تو ھدی للمتقین۔ اور دنیا کائنات والوں یہ قرآن آیا برکتوں والا بعد میں ہے، ہدایت کا سرچشمہ پہلے ہے۔ اب قرآن بھی موجود ہے جو ہدایت کا سرچشمہ بنایا، پھر ہادی پیغمبر بھی موجود ہے، سبحان اللہ، ہادی پیغمبر بھی موجود ہے جو لوگوں کو بول بول کے آوازیں دے دے کے بلا رہا ہے آ جاؤ نا۔ فرمایا یہ پیغمبر یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، فرمایا قرآن کو نور بنایا اور پیغمبر کو سراج منیر بنایا، فرمایا قرآن کو ہدایت بنایا، محمد کو ہادی بنایا میں اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا قرآن کو میں اللہ تعالیٰ نے اجمال بنایا، اس کی تفصیل اپنے پیغمبر کو بنا کے مبعوث فرما دیا۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ۔ میرے پیارے پیغمبر یہ آپ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، قرآن لوگوں کے لیے آیا۔ اب کیا ہوگا؟ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جس شخص نے اس سے ہدایت حاصل کر لی، فَلِنَفْسِهِ، فرمایا اس کا اپنا ہی فائدہ ہوگا، فَإِنَّ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو شخص گمراہ ہو گیا اس ہدایت والی کتاب کے ہوتے ہوئے بھی جو شخص غلط راستے پہ چلا گیا اس کی گمراہی کا وبال اس کی اپنی جان پہ ہونا ہے۔ اور میرے پیارے دوست اس کتاب خدا کے ہوتے ہوئے بھی یہ کتاب خدا ہمارے سامنے موجود ہے، کوئی جا رہا ہے کس طرف ہدایت لینے کے لیے، کوئی قبروں پہ گرا ہے، کوئی مردوں کے جناب مٹیاں چاڑ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر، ہمیں وہاں سے ہدایت ملے گی نہ میرا بھائی نہ ہدایت والی کتاب کے ہوتے ہوئے فرمایا کسی اور طرف جائے گا تو بالکل اسی طرح مثال بنے گی کہ آپ یہاں سے ملتان والی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں اور 2 گھنٹے سفر کرنے کے بعد کہتے ہیں اور دوستوں دعا کرو ہم خیریت سے لاہور پہنچ جائیں۔ جی کیا کہتے ہیں؟ بیٹھا ملتان والی گاڑی میں اور 2 گھنٹے سفر کے بعد کہتے ہیں دوستوں دعا خیر کرو اللہ خیر نہ لاہور پہنچا دے۔ جی بالکل اسی طرح ہے جیسے ملتان والی گاڑی میں بیٹھ کے لاہور نہیں پہنچ سکتا، بالکل میرا بھائی اسی طرح قرآن سے ہٹ کے کسی اور طرف جائے گا اور میرے پیارے کبھی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن کو کتاب خدا یہ میرے رب نے فرمایا ہے میں نے اسے ہدایت والی کتاب بنا کے بھیجا۔ اب پھر واپس آ جائیں، فرمایا قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس حق آ گیا، وہ حق کیا ہے؟ فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، فرمایا وہ بصیرت والی دلیل ہے، وہ بصیرت
بصیرت اور عقل و سمجھ والے دلائل کیا ہے؟ فرمایا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، فرمایا وہ یہ امام ہدا پہ جو میں اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت نازل فرمائی ہے، فرمایا وہی تو تمہارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہی تو قرآن تمہیں ہدایت بتائے گا۔ اب جو ہدایت لے گا فلی نفسی، تو ہدایت کا پا جانا اس کا اپنا فائدہ ہوگا۔ اسلام کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی جو شروع سے بیٹھے انہیں اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ قرآن نے جو اسلام کا پہلو دیا ہے اس میں کیا قوا انفسکم اور فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ۔ اب اور آیت 5ویں آیت کریمہ سنیے گا، سورۃ النمل 20واں پارہ اور آیت کا نمبر 91 اور 92 ہے۔ یہاں رب کا قرآن بڑا عجیب انداز ہے، قربان جاؤں۔ فرمایا اپنے پیغمبر کو آپ پہ میں نے قرآن نازل فرمایا، یہ حق والی کتاب ہے اور اسے میں نے نازل کیا للناس، کہ آپ نے لوگوں کے لیے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اب اپنے پیارے پیغمبر کو حکم کیا دیا جا رہا ہے سنیے گا، سورۃ النمل اور آیت کا نمبر 91 اور 92 20واں پارہ ہے، بالکل سورۃ النمل کا آخر ہے، 20ویں پارے کا 3را رکوع ختم ہو رہا ہے۔ فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين۔ اللہ اکبر۔ ارے قرآن پہ سبحان اللہ کہہ دو، پیسے نہیں لگتے جی، ہاں پیسے نہیں لگتے، کہ پیسے تو نہیں دینے پڑتے سبحان اللہ میں جی۔ یہاں قرآن مجید کا انداز میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة، فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، امرت مجھے حکم دیا گیا ان اعبد، یہ کہ میں عبادت کروں، رب هذه البلدة، اس شہر کے رب کی عبادت کرو۔ کون سا شہر؟ الذی حرمها، جس کو عزتوں سے نوازا میرے رب نے، یعنی مکہ مکرمہ، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اس سارے مکہ مکرمہ کی ایک ایک چیز یہ میرے رب کے لیے ہے، اس رب کی مجھے عبادت کرنے کا حکم میرے رب نے مجھے دیا۔ اگلی بات وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون من المسلمین، کہ میں اپنے رب کا فرما بردار بن کے رہ جاؤں، میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ بن جاؤں۔ اب یہ حکم دیا گیا، اگلا حکم وان اتلو القرآن، فرمایا دوسرا مجھے حکم دے دیا گیا کہ ان لوگوں پر میں اللہ کا قرآن انہیں پڑھ کے سناؤں، ان اتلو القرآن، میں ان کے سامنے رب کا قرآن انہیں پڑھ کے سناتا جاؤں۔ فرمایا فائدہ کیا ہوگا؟ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، فرمایا جو انسان اس قرآن سے جو میں تلاوت کر کے ان کو سنا رہا ہوں، فرمایا انا اتلو القرآن، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ وہ قرآن، اللہ اکبر، پھر پیچھے پڑے تو آپ کو بات سمجھ آئے۔ فرمایا قد جاءکم الحق، تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ حق کیا ہے؟ فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، فرمایا وہ کشا دلائل ہے جو انسان کے سامنے حق اور سچ کو الگ الگ کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ بصیرت والی دلیلیں کون سی ہیں؟ فرمایا انزلنا علیک
الکتاب للناس بالحق، فرمایا وہ حق والی کتاب قرآن مجید ہے میرے پیارے پیغمبر، میں اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہوں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، آپ نے ان لوگوں پہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا ہے میرے پیغمبر۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی اس قرآن سے ہدایت لے گا فائدہ اس کا اپنا ہوگا۔ فَلِنَفْسِهِ، جو بھی ہدایت لے گا فرمایا فائدہ اس کا اپنا ہوگا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو شخص گمراہ ہو گیا جس نے نہیں مانا قرآن والا راستہ، میں پیغمبر کو صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اب قرآن مجید جو ہے نا انسان کو ایسے جھنجھوڑ رہا ہے نا، ایسے محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں آپ اس گہرائی میں اترے ہیں کہ نہیں، کہ اندر سے ہو کے قرآن بولتا ہے، اندر سے ہو کے قرآن سبق دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں قرآن مجید پہ کہ یہ جو فرمایا انا اتلو القرآن، کہ میرے پیارے پیغمبر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ نے قرآن کی تلاوت کر کے سنانی ہے۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ بھی سن لے، چھٹا پارہ ہے، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سورۃ المائدہ اور آیت کا نمبر 67 فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے پیغمبر اور میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ تبلیغ کیجئے اس چیز کی جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن مقدس ہے۔ اگر سمجھیے گا صاحب علمات بھی بیٹھے تو بات سمجھ جائیں گے۔ بلغ یہ فعل امر کا صیغہ ہے، فعل امر کہا جاتا ہے کسی کام کا حکم دینا، حکم دیا جا رہا ہے بلغ، اور پھر جس مادے سے یہ لفظ بنا ہے وہ مادہ باب تفعیل کا ہے۔ بلغ یبلغ تبلیغا، فرمایا باب تفعیل کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے کہ باب تفعیل کے لفظ میں تکلیف اور مشقت کی خاصیت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیارے پیغمبر آپ نے ان کو قرآن کی تبلیغ کرنی ہے، اس پر آپ کو تکالیف ہیں وہ بھی برداشت کرنی ہے، مشقت اٹھا کے میرا پیارا پیغمبر اس نے ان کو آپ نے قرآن سنانا ہے۔ پھر باب تفعیل کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے، کثرت کا معنی پایا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا پیغمبر آپ نے ان کو قرآن سنانا ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، بلکہ بار بار آپ نے تبلیغ اسی قرآن کی ان کے سامنے کرنی ہے، کثرت سے قرآن ان کے سامنے آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر ایک اور اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے، فرمایا وہ معنی کیا ہے؟ تبلیغ کا مطلب تفعیل کے باب سے قطعتہ تقطیع، مطلب کسی چیز کو کاٹ دینا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے علیحدہ علیحدہ کر دینا۔ کیا معنی ہوگا؟ فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا پیارا پیغمبر قرآن مجید ان کے سامنے ایسے بیان فرما کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کو ان کے سامنے واضح کر کے بیان کرتا جاؤ۔ جی اسے کہا ہے، یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک جھلک دی ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک،
کہ بلے کے اندر کتنے معنی پنہائے، کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں کہ باب تفعیل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ میرا پیغمبر ایسے قرآن ان کے سامنے پڑھنا، ایسے قرآن ان کے سامنے بیان فرما کہ قرآن کی کوئی ایک جز بھی اس میں چھپی نہ رہ جائے۔ اور پھر 14ویں پارے میں کیا بیان فرمایا؟ فرمایا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ میرا پیغمبر قرآن مجید کو کھول کے بیان فرما دے۔ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، صدا کہا جاتا ہے فرمایا شیشے کا ٹوٹ جانا۔ فَاسْتَعْ صدار بھی زبان میں شیشے کے ٹوٹنے کو کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا اگر شیشہ ٹوٹ بھی جائے، ٹوٹنے کے بعد اسے جوڑا بھی جائے، پھر بھی اس کے اندر دراڑ اسی طرح باقی رہ جاتی ہے۔ میرا پیغمبر فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، قرآن مجید کو ایسے کھول کے بیان فرمانا کہ ان کے جتنے بھی شرکیانہ عقائد ہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے جائیں۔ یہ قرآن ہے میرے پیارے، کاش کہ تمہیں قرآن سے محبت نصیب ہو جائے، کاش کہ قرآن کو سمجھنے کا ذوق تم میں پیدا ہو جائے، کاش کہ تمہیں قرآن مجید سے سچی لگن اور عشق مل جائے۔ قرآن ایک ایک چیز کی وضاحت فرماتا ہے۔ فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میرے پیارے پیغمبر آپ کو میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوں کہ آپ نے ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہنا ہے، قرآن کی تبلیغ کرنی ہے، قرآن کے ذریعے سے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، فرمایا اور لوگوں اگر مان جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے تو اپنا فائدہ ہے، اور اگر گمراہ ہو گئے تو میں پیغمبر تو صرف تمہیں ڈرانے کے لیے آئے۔ اللہ کو اب قرآن مجید کا انداز اپنے پیارے پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بیان فرمائے ہیں، یہاں فرمایا نا انما انا من المنذرین، اور دنیا والوں میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت کریمہ بھی سنیے گا۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا برکت دینے والی ذات اس اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن کو نازل فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سارے جہان والوں کے لیے نذیر بن جائے، ڈرانے والے بن جائے۔ اور آیت کریمہ سنیے گا، سورہ مدثر شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، فرمایا میرے مدثر پیغمبر اٹھ جائیے گا، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے گا۔ یہاں بھی لفظ نذیر بیان فرمایا۔ اور سورہ بقرہ کے الفاظ سنیے گا۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمایا میرا پیغمبر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے۔ ارسلناک، ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا، ہم آپ کا جانا یہ ہماری نسبت سے ہے میرا پیغمبر۔ دنیا والے فخر کرتے ہیں جناب میں فلاں کا ایلچی ہوں، فلاں کا میسنجر ہوں، فلاں خان صاحب نے مجھے بھیجا ہے، فلاں جناب بڑے صاحب کا میں بھیجا ہوا ہوں۔ میرا پیغمبر تم دنیا والوں کی طرف سے نہیں، ارسلناک، تمہیں بھیجنے والا میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ میں نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، مبشران، خوشخبریاں سنانے والے، ونذیرا، اور تمہیں ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اب سمجھیے گا قرآن مجید نے اپنے پیغمبر کے لیے نذیر کا لفظ بولا ہے، منذر کا لفظ بولا ہے، انذار کا لفظ بولا ہے، جس کا معنی ہے ڈرانے والا۔ ایک اور لفظ بھی ہے جس کا معنی ہے ڈرانے والا، اور وہ لفظ ہے خوف، یخوف، جی خوف اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے لفظ خوف بیان نہیں کیا بلکہ نذیر کا لفظ بیان کیا ہے۔ اب دونوں معنوں کے فرق بیان کرو تو بات واضح ہو جائے گی۔ خوف میں جو ڈرانا ہوتا ہے، جو خوف
اس میں دوسرے آدمی کے دل کے اندر ایسا ڈرانا بٹھانا ہوتا ہے کہ جس ڈرانے کے اندر سامنے والے کے لیے ہمدردی نہیں ہوتی، پیار اور محبت نہیں ہوتا، بلکہ اس پر اپنا خوف طاری کرنا مقصود ہوتا ہے۔ نذیر اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں سامنے والے کے لیے ہمدردی اور پیار اور محبت چھپا ہوتا ہے۔ نذیر اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں کہ جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، وہ آنے والی مصیبتوں کا پہلے ذکر کر کے اس کو محبت سے کہتے ہیں یار رک جائے اس سے وگرنہ تیرا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے پیغمبر کے لیے لفظ نذیر بیان فرمایا، اور دنیا کائنات کے لوگوں کہ جتنی محبت میرے پیغمبر کے دل میں اپنی امت کے لیے موجود ہے، جتنی شفقت میرے پیغمبر کے دل میں اپنی امت کے لیے موجود ہے، فرمایا اسی محبت اور شفقت کی وجہ سے میرا پیغمبر اپنی امت کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، فرمایا میں جو تمہیں ڈرا رہا ہوں میرے دل میں تمہارے لیے محبت ہے کہ بچو اللہ کے عذاب سے، بچو اللہ تعالیٰ کی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ میں پیغمبر تمہیں تمہارے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں، تمہارے فائدے کے لیے ڈرا رہا ہوں۔ اب انا اتلو القرآن، پھر میں قرآن پڑھ پڑھ کے میرا پیغمبر دنیا والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہو گئی، اب چھٹے نمبر پہ آیت کریمہ سنیے گا۔ فرمایا واضح ہو گئی یہ بات کہ قرآن سے ہدایت ملنی ہے، قرآن کو پڑھنے سے ہدایت نصیب ہونی ہے۔ ہدایت مل گئی، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب 21واں پارہ ہے سورہ لقمان ہے اور آیت کا نمبر 12 ہے، یہ الفاظ سنیے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ فرمایا دنیا والوں، یہ میرے پیارے حضرت لقمان حکیم جنہیں میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کی سند عطا فرمائی تھی، جنہیں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دانائی کی سند عطا فرمائی ہے، فرمایا جب الحکمت، فرمایا یہ سند عطا فرما دی، دین کی سمجھ دے دی میں اللہ تعالیٰ نے تو حکم فرمایا انشکر للہ، میرے لقمان شکر ادا کر تو کس کا؟ فرمایا دین کی سمجھ کا آ جانا، دین کے ساتھ محبت نصیب ہو جانا، فرمایا دین کے ساتھ تعلق کا بن جانا، یہ میرے رب کی بڑی نعمت ہے۔ جب قرآن آ گیا، ہدایت مل گئی، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور انسان کا ایمان تازہ ہو رہا ہے، فرمایا اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا انشکر للہ، اب شکر ادا کرنے اللہ کا مولا تو نے مجھے ہدایت دے دی، تو نے مجھے قرآن سے تعلق نصیب فرما دیا، تو نے مجھے قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرما دی۔ آگے فرمایا فَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، فرمایا جو بھی شکر ادا کرے گا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اپنے آپ کو ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور فرمایا جو شخص ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ بے پرواہ ذات ہے، اسے تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، اسے تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے، وہ محتاج نہیں ہے اس بات کا کہ تم شکر ادا کرو گے تو اس کی عظمت بڑھ جائے گی، نہیں نہیں، تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں زیادہ ہو جائیں گی، نہیں نہیں، وہ پہلے سے تعریفیں کیا ہوا ہے، بے پرواہ ذات ہے، شکر کرو گے تو فائدہ تمہارا اپنا ہوگا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَلِنَفْسِهِ، فرمایا تمہارا اپنا فائدہ ہوگا۔ اب جی اللہ تعالیٰ شکر کریں تو کیسے کریں؟ جی بس بات میں نتیجے کی طرف لا رہا ہوں۔
اگلی آیت 7ویں آیت کریمہ، 10 آیات کہیں تھی نا، 7ویں آیت کریمہ، مولا شکر کرے تو کیسے ادا کرے، اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت آیت کا نمبر 6 اور 20واں پارہ ہے اس میں بیان فرمایا، وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی دین کے معاملے میں کوشش کرتا ہے، یجاہد لنفسہ، تو اس کی کوشش اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت جو کہ مکی سورت ہے اور جہاد کا حکم مدینہ میں نازل ہوا، یہاں جہاد کا معنی لغوی مراد لیا جائے گا، ومن جاہد یجاہد ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جس نے بھی دین کے معاملے میں کوشش کی ہے اس کی کوشش اپنے فائدے کے لیے ہوگی۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے، سارے نیکیاں کرنے لگ جائے تب بھی اس رب کو کوئی پرواہ نہیں، سارے کے سارے گناہ کرنے لگ جائے تب بھی اس رب کی کبریائی میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا۔ فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، اگر کرو گے تو یجاہد لنفسہ، یہ عبادت کرنا تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہوگا۔ اچھا جی، 8ویں آیت سورہ حامیم سجدہ ہے اور 24واں پارہ اور آیت کا نمبر 46 ہے، حکم دیکھیے گا، فَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا۔ میری طرف توجہ کرو، فرمایا من عمل صالحا فلنفسه، پیچھے فرمایا نا جو کوئی کوشش کرے گا تو اپنے لیے کوشش کرے گا، اپنا فائدہ ہوگا۔ اب اس کوشش کی وضاحت فرما دی کہ وہ کوشش کیا ہوگی، فرمایا من عمل صالحا فلنفسه، جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، فلنفسه، تو اس کے اپنے فائدے کے لیے۔ اللہ، میری طرف توجہ کرو بھائی، بات نتیجے کی طرف جا رہی ہے، آپ پنکھے کی طرف دیکھ رہے ہیں، میری طرف توجہ کریں۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، بات یاد آ گئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے نا سورۃ اس میں کہف میں، تو اس جگہ پہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان القرآن میں اس واقعے کے تحت انہوں نے لکھا ہے استاد اور شاگرد کے آداب کو۔ اس ادب میں سے ایک ادب انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب استاد بول رہا ہو تو شاگرد کو چاہیے کہ پوری توجہ سے خاموشی سے بھی بیٹھے اور دیکھے بھی اپنے استاد کی طرف، تب جا کے ادب پورا ہوتا ہے۔ کوئی تو سمپل سی بات ہے، آپ کسی محفل میں بیٹھے ہو، آپ بات کر رہے ہو، سامنے والا دوسری طرف دیکھ رہا ہو، کیا سمجھو گے؟ آپ کی عزت ہو رہی ہے، بزرگ ہو، غصہ تو نہیں ہو؟ اچھا جی، آ جائیں گے ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو کوشش کرے گا اس کی کوشش اپنے فائدے کے لیے ہوگی۔ اب کوشش کیا ہے؟ فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی نیک اعمال کرے گا تو فائدہ اس کو اپنا ہوگا، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کی طرف جائے گا تو اس برائی کا وبال بھی اس کی اپنی جان پہ ہوگا، وما ربک بظلام للعبید۔ اور دنیا والوں یاد رکھو تمہارا رب اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، جیسا کرو گے اور ویسے ہی بھرو گے، جیسے امان لے کے جاؤ گے ویسے ہی ان کا بدلہ دیا جائے گا تمہیں۔
اب جی جو کوئی اچھے اعمال کرے گا تو فائدہ کیا ملے گا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا، آیت کا نمبر 97 اور 14واں پارہ ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہو گیا دنیا والوں، من عمل صالحا جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، من ذکر او انثى چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ وہ صاحب ایمان ہو، اگلے کلمات بڑے توجہ کے قابل ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں نے ایسے آدمی کو خوشحال زندگی عطا فرمانی ہے۔ یہ جھگڑے نا آج معاشرے میں یہی جھگڑے ہیں نا، کروڑوں روپے کمانے میں گھر میں خوشحالی نہیں ہے، دل میں چین اور سکون نہیں ہے۔ جی اکثر لوگ آ جاتے ہیں، ایک تاجر میرا دوست ہے بڑا پیارا، کہتے ہیں استاد جی اتنا پیسہ ہے گنتی نہیں ہوتی مجھ سے، بہت بڑا کاروباری ہے، صرف ایک بات کا جواب دے دل میں سکون نہیں ہے، کیا کروں؟ یہ آیت کریمہ میں نے ان کے سامنے عرض کی، فرمایا اللہ تعالیٰ کا قرآن اسی کا جواب دیتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ او میرے پیارے مسلمان بھائی، او میرے پپلا کے نوجوان بزرگ توجہ کر، اگر دنیا کائنات میں خوشحالی کی زندگی چاہتا ہے، اپنی زندگی میں امن و سکون چاہتا ہے تو رب کی نافرمانی کو چھوڑ دے، پیغمبر کی سنت کا قتل کرنا چھوڑ دے، پیغمبر کی سنت کے خلاف کرنا چھوڑ دے۔ یہ رب کا قرآن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً خوشحال زندگی دینے والا میرا رب ہے۔ تو خوشحال زندگی چاہیے تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور سورۃ جاثیہ آیت نمبر 9 سنیے گا، سورۃ جاثیہ اور آیت کا نمبر 15 اور ترتیب کے اعتبار سے 9ویں آیت ہے، فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ اب نتیجے کی طرف بات آئی، فرمایا جس نے نیکی کی تو اپنے فائدے کے لیے، جس نے برائی کی ہے تو اس کا وبال اس کی جان پہ ہوگا، پھر ہوگا کیا؟ الى ربکم ترجعون۔ اور دنیا والوں تم سب نے لوٹ کے جانا ہے تو اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے، نیک اعمال کر کے جاؤ گے تب بھی تمہیں صلہ دیا جائے گا، برے اعمال کر کے جاؤ گے اپنی جان پہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ اب 10ویں آیت، جب رب کے سامنے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر 22واں پارہ اور آیت نمبر 18 میں بیان فرمایا، فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ۔ فرمایا دنیا والوں جب سب نے لوٹ کے رب کے سامنے جانا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ دن بڑا عجیب ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا۔ اس دن میں ایک منظر یہ ہوگا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی بھی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ انسان دیکھے گا اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یہ میرا بیٹا ہے، یہ والد ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا چچا ہے، ماموں ہے، منت کرے گا یار مہربانی کر لے، آج تو کچھ تھوڑا سا میرا کام کر لے، کچھ تھوڑے سے میرے گناہ اپنے پلے میں لے لے، آج تو میری ہیلپ کر دینا، تو میرا بڑا جگری یار تھا، تو دنیا میں میرا بڑا سجن بنا ہوا تھا، آج تو
اس مشکل میں میری مدد کرنے میں یار رب قرآن کہتا ہے لا یحمل منہ شیئن، فرمائے کہ ذرہ برابر بھی اس کے کام نہیں آئے گا، ولو کان ذا قربا، تو صحباب کے دور رہ گئے کوئی قریبی رشتہ دار بھی کام نہیں آئے گا۔ فرمایا وہاں کام کس چیز نے آنا ہے؟ فرمایا تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، کام اس چیز نے آنا ہے جس کے دل میں اپنے رب کا خوف تھا دنیا کے اندر، یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈر گیا کہ رب کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے اور میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور وہ ڈر گیا تو اس کی زندگی میں تبدیلی کیا آئی؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور میں جس کے دل میں رب کا خوف آ گیا پھر اس نے نماز کو قائم کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا یہ جو دو کام جس نے کر لیے تو کیا ہوا؟ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، فرمایا جو آدمی گناہوں سے پاک ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو شرک و بدعت سے پاک کر لیا، تو اس کا پاک ہونا فَلِنَفْسِهِ، اس کے اپنے فائدے کے لیے ہوگا، جی لِنَفْسِهِ، اپنے فائدے کے لیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، سب نے لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ رب کے پاس جانا ہے۔ تو ساری باتوں کا مجموعہ 10 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی قرآن مجید کے مختلف مقامات سے، اور قرآن مجید کی ساری آیات ایسے ایک مالا کی موتیوں کی طرح اکٹھی ایک ہی جگہ بڑھی ہوئی ہے۔ کیسے رب کے قرآن نے ایک احسن انداز میں اپنی اصلاح کا پیارا اور خوبصورت انداز اپنایا اور سمجھایا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اصلاح کرنی ہے تو اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، پھر اصلاح کرنی کس چیز سے ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، وہ ساری باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ دعا فرمائیے گا جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔